بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 31 مارچ 1907۔ حضرت اقدس کی خدمت میں سوال پیش ہوا کہ طاعون زدہ کے واسطے کیا حکم ہے؟ فرمایا مومن طاعون سے مرتا ہے تو وہ شہید ہے، شہید کے واسطے غسل کی ضرورت نہیں۔ سوال ہوا کہ اس کو کفن پہنایا جائے یا نہیں؟ فرمایا شہید کے واسطے کفن کی ضرورت نہیں، وہ انہی کپڑوں میں دفن کیا جاوے، ہاں اس پر ایک سفید چادر ڈال دی جائے تو حرج نہیں۔ ایک شخص کا سوال حضرت اقدس کی خدمت میں پیش ہوا کہ قرآن شریف میں اسم اعظم کون سا لفظ ہے؟ فرمایا اسم اعظم اللہ ہے۔ ایک دوست نے حضرت کی خدمت میں اپنی بیوی کا خواب لکھا کہ کسی شخص نے خواب میں میری بیوی کو کہا کہ تمہارے بیٹے پر بڑا بوجھ ہے، اس پر سے صدقہ اتارو اور یہ کرو کہ چنے بھگو کر مٹی کے برتن میں رکھ کر اور لڑکے کے بدن کا کرتا اتار کر اس میں باندھ کر رات سوتے وقت سرہانے چارپائی کے نیچے رکھ دو اور 7 چراغ جلا دو۔ صبح کسی غیر کے ہاتھ اٹھوا کر چوراہے میں رکھ دو۔ یہ خواب لکھ کر حضرت سے دریافت کیا کہ کیا جائز ہے کہ ہم خواب اسی طرح سے پورا کر لیں؟ جواب میں حضرت نے تحریر فرمایا کہ جائز ہے کہ اس طرح سے کریں اور خواب کو پورا کر لیں۔ ایک اور دوست کا سوال حضرت کی خدمت میں پیش ہوا کہ میں ایک مسجد میں امام ہوں، بعض دعائیں جو صیغہ واحد متکلم میں ہوتی ہیں یعنی انسان کے اپنے واسطے ہی ہو سکتی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کو صیغہ جمع میں پڑھ کر مقتدیوں کو بھی اپنی دعا میں شامل کر لیا کروں، اس میں کیا حکم ہے؟ فرمایا جو دعائیں قرآن شریف میں ہیں ان میں کوئی تغیر جائز نہیں، کیونکہ وہ کلام الہی ہے، وہ جس طرح قرآن شریف میں ہے اسی طرح پڑھنا چاہیے۔ ہاں حدیث میں جو دعائیں آئی ہیں ان کے متعلق اختیار ہے کہ صیغہ واحد کے بجائے صیغہ جمع پڑھ لیا کریں۔ 1 اپریل 1907 بوقت سیر صبح کو حضرت اقدس ما خدام باہر سیر کے واسطے تشریف لے گئے۔ راستے میں مفتی محمد صادق صاحب کو مخاطب کر کے فرمایا اخبار میں چھاپ دو اور سب کو اطلاع کر دو کہ یہ دن خدا تعالیٰ کے غضب کے دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی بار مجھے بذریعہ وحی فرمایا ہے کہ غضبت غضبا شدیداً۔ آج کل طاعون بہت بڑھتا جاتا ہے اور چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے۔ میں اپنی جماعت کے واسطے خدا تعالیٰ سے بہت دعا کرتا ہوں کہ وہ اس کو بچائے رکھے، مگر قرآن شریف سے یہ ثابت ہے کہ جب قہر الہی نازل ہوتا ہے تو بدوں کے ساتھ نیک بھی لپیٹے جاتے ہیں اور پھر ان کا حشر اپنے اپنے اعمال کے مطابق ہوگا۔ دیکھو حضرت نوح کا طوفان سب پر پڑا اور ظاہر ہے کہ ہر ایک مرد، عورت اور بچے کو اس سے پورے طور پر خبر نہ تھی کہ نوح کا دعویٰ اور اس کے دلائل کیا ہیں۔ جہاد میں جو فتوحات ہوئیں وہ سب اسلام کی صداقت کے واسطے نشان تھیں، لیکن ہر ایک میں کفار کے ساتھ مسلمان بھی مارے گئے، کافر جہنم کو گیا اور مسلمان شہید کہلایا۔ ایسے ہی طاعون ہماری صداقت کے واسطے ایک نشان ہے اور ممکن ہے کہ اس میں ہماری جماعت کے بعض آدمی بھی شہید ہوں۔ ہم خدا تعالیٰ کے حضور دعا میں مصروف ہیں کہ وہ ان میں اور غیروں میں تمیز قائم رکھے، لیکن جماعت کے آدمیوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ صرف ہاتھ پر ہاتھ رکھنے سے کچھ نہیں بنتا جب تک کہ ہماری تعلیم پر عمل نہ کیا جاوے۔ سب سے اول حقوق اللہ کو ادا کرو، اپنے نفس کو جذبات سے پاک رکھو، اس کے بعد حقوق عباد کو ادا کرو اور اعمال صالحہ کو پورا کرو۔ خدا تعالیٰ پر سچا ایمان لاؤ اور تضرع کے ساتھ خدا تعالیٰ کے حضور میں دعائیں کرتے رہو، اور کوئی دن ایسا نہ ہو جس دن تم نے خدا تعالیٰ کے حضور رو کر دعا نہ کی ہو۔ اس کے بعد اسباب ظاہری کی رعایت رکھو، جس مکان میں چوہے مرنے شروع ہوں اس کو خالی کر دو، اور جس محلے میں طاعون ہو اس محلے سے نکل جاؤ اور کسی کھلے میدان میں جا کر ڈیرا لگاؤ۔ جو تم میں سے بتقدیر الہی طاعون میں مبتلا ہو جاؤ اس کے ساتھ
اور اس کے لواحقین کے ساتھ پوری ہمدردی کرو اور ہر طرح سے اس کی مدد کرو اور اس کے علاج معالجہ میں کوئی دقیقہ اٹھان رکھو، لیکن یاد رہے کہ ہمدردی کی یہ معنی نہیں کہ اس کے زہریلے سانس یا کپڑوں سے متاثر ہو جاؤ، بلکہ اس اثر سے بچو، اسے کھلے میدان میں رکھو، اور جو خدا نخواستہ اس بیماری سے مر جائے وہ شہید ہے۔ اس کے واسطے ضرورت ضرورت غسل کے نہیں اور نہ نیا کفن پہنانے کی ضرورت ہے، اس کے وہی کپڑے رہنے دو، اور ہو سکے تو ایک سفید چادر اس پر ڈال دو، اور چونکہ مرنے کے بعد میت کے جسم میں زہریلا اثر زیادہ ترقی پکڑتا ہے، اس واسطے سب لوگ اس کے گرد جمع نہ ہوں، حسب ضرورت 2-3 آدمی اس کی چارپائی کو اٹھائیں اور باقی سب دور کھڑے ہو کر مثلاً 100 گز کے فاصلے پر جنازہ پڑھیں۔ جنازہ ایک دعا ہے، اور اس کے واسطے ضروری نہیں کہ انسان میت کے سر پر کھڑا ہو۔ جہاں قبرستان دور ہو، مثلاً لاہور میں سامان ہو سکے تو کسی گاڑی یا چھگڑے پر میت کو لاد کر لے جاویں، اور میت پر کسی قسم کی جزا فضا نہ کی جاوے۔ خدا تعالیٰ کے فعل پر اعتراض کرنا گناہ ہے۔ اس بات کا خوف نہ کرو کہ ایسا کرنے سے لوگ تمہیں برا کہیں گے، وہ پہلے کب تمہیں اچھا کہتے ہیں۔ یہ سب باتیں شریعت کے مطابق ہیں، اور تم دیکھ لو گے کہ آخر کار وہ لوگ جو تم پر ہنسی کریں گے خود بھی ان باتوں میں تمہاری پیروی کریں گے۔ مقرراً یہ بہت تاکید ہے کہ جو مکان تنگ اور تاریک ہو اور ہوا اور روشنی خوب طور پر نہ آ سکے اس کو بلا توقف چھوڑ دو، کیونکہ خود ایسا مکان ہی خطرناک ہوتا ہے۔ گو کوئی چوہا بھی اس میں نہ مرا ہو، اور حت الوسع مکانوں کی چھتوں پر رہو، نیچے کے مکان سے پرہیز کرو اور اپنے کپڑوں کو صفائی سے رکھو، نالیاں صاف کراتے رہو۔ سب سے مقدم یہ ہے کہ اپنے دلوں کو بھی صاف کرو اور خدا تعالیٰ کے ساتھ پوری صلح کر لو۔ حضرت نے فرمایا کہ کتاب قادیان کے عاریہ اور ہم تمام دوست مرد اور عورت جو مغفرت رکھتے ہیں ایک ایک جلد خرید فرماویں، اور نیز عاریوں کے درمیان مفت تقسیم کرنے کے واسطے خریدی جائے، کیونکہ یہ کتاب غلطی کے سبب ساری کی ساری ہر 2 اخباروں میں یک دفعہ چھپ چکی ہے، اور جس دوست کی ملکیت میں وہ کتاب ہے اس کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ 5 اپریل 1907۔ تازہ الہام، حامیم تلک آیات الکتاب المبین، راز کھل گیا کا ذکر تھا۔ فرمایا تفہیم یہی ہوئی ہے کہ یہ پیش گوئی ہے۔ پہلی کتابوں کا ذکر تھا جو منسوخ شدہ ہیں اور محرف مبدل ہیں۔ فرمایا اب ان کی مثال ایک مسمار شدہ عمارت کی طرح ہے، جس طرح کوئی عمارت گر جاتی ہے اور اس کی اینٹیں اوپر نیچے کہیں کی کہیں جا پڑتی ہیں، پخانے کی اینٹ باورچی خانے میں اور باورچی خانے کی اینٹ پخانے میں چلی جاتی ہے، وہ مکانات اب اس قابل نہیں رہے کہ اس میں رہائش اختیار کی جائے۔ جو ان کو اپنا مسکن بنائے وہ محلات میں رہنے والوں کی طرح آرام پا نہیں سکتا۔ شہر میں برلب سڑک خود راؤ بوٹیوں کی طرف اشارہ کر کے اور حضرت مولوی حکیم نور الدین صاحب کو مخاطب کر کے حضرت اقدس نے فرمایا یہ دیسی بوٹیاں بہت کارآمد ہوتی ہیں، مگر افسوس کہ لوگ ان کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ حضرت مولوی صاحب نے عرض کیا کہ یہ بوٹیاں بہت مفید ہیں۔ گندلوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ہندو فقیر لوگ بعض اسی کو جمع کر رکھتے ہیں اور اسی پر گزارا کرتے ہیں، یہ بہت مقوی ہے اور اس کے کھانے سے بواسیر نہیں ہوتی۔ ایسے ہی کنڈیاری کے فائدے بیان کیے جو پاس ہی تھی۔ حضرت نے فرمایا کہ ہمارے ملک کے لوگ اکثر ان کے فوائد سے بے خبر ہیں اور اس طرح توجہ نہیں کرتے کہ ان کے ملک میں کیسی عمدہ دوائیں موجود ہیں جو کہ دیسی ہونے کے سبب ان کے مزاج کے موافق ہیں۔ 10 اپریل 1907۔ بوقت سیر، صبح کو حضرت سیر کے واسطے تشریف لے گئے۔ خدام ساتھ ساتھ تھے۔ حافظ محبوب الرحمان صاحب جو کہ اخفیم، منشی حبیب الرحمان صاحب، حاجی رئیس حاجی پورہ اور بھائی جان منشی ظفر احمد صاحب کے عزیزوں میں سے ہیں، ساتھ تھے۔ حضرت نے حافظ صاحب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ قرآن شریف اچھا پڑھتے ہیں اور میں نے اسی واسطے ان کو یہاں رکھ لیا ہے کہ ہر روز ان سے قرآن شریف سنا کریں گے کہ ہر روز ان سے قرآن شریف سنا کریں گے۔ مجھے بہت شوق ہے کہ کوئی شخص عمدہ صحیح خوش الحانی سے قرآن شریف پڑھنے والا ہو تو اس سے سنا کروں۔ پھر حافظ صاحب معصوم کو مخاطب کر کے حضرت نے فرمایا کہ آج آپ سیر میں کچھ فرمائیں۔ چنانچہ تھوڑی دور جا کر آپ نہایت سادگی کے ساتھ کھیت کے کنارے زمین پر بیٹھ گئے اور تمام خدام بھی زمین پر بیٹھ گئے
اور حافظ صاحب نے نہایت خوشالحانی سے سورہ دار پڑھی، جس کے بعد آپ سیر کے واسطے آگے تشریف لے گئے۔